نادر ترال نادر گاؤں قصبے ترال سے تقریباً 4 کلومیٹر دوری پر ستورا جانے والی سڑک کے بائیں جانب داں کے کھیتوں کے بیچوں بیچ واقع ہے۔ اس گاؤں میں ایک تاریخی اور مقدس مسجد پاک موجود ہے، جس مسجد پاک کے جنوب دیوار میں ایک بھاری پتھر موجود تھا جس پر حضرت بابا نصیب الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ کے انگشت مبارک کے نشان موجود ہے۔ اس کے علاوہ گاؤں میں ایک چنار کا درخت موجود ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ چنار کا درخت سینکڑوں سال پرانا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ، تو چلیے کرتے آج کے اس ولاگ میں ایکسپلور نادر ترال کو۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ اچھے سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ تو آج ہمارے مشن کا ہے ڈے 42 اور آج میں ہوں ترال کے ایک چھوٹے اور نہایت ہی خوبصورت گاؤں میں جس کا نام ہے نادر ترال۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم لوگ اس گاؤں کی ہسٹری اور اس نام کے بارے میں جانتے ہیں۔ نادر گاؤں علاقے ترال میں اس لیے ایک الگ پہچان رکھتا ہے کیونکہ اس گاؤں میں ہمارے نوجوانوں کے ساتھ ساتھ ہماری کئی بہنیں بھی حافظ قرآن ہیں۔ اس گاؤں کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ شاہان مغل کے عہد میں یہ معزہ نادر نامی کسی شخص کو جہانگیر میں ملا، جبکہ رقبہ غیر آباد تھا۔ اس نے اقوام بٹ کے موسان کو علاقے کشمیر کے کسی حصے سے لا کر اس گاؤں میں بغرض آبادی اراضی کے آباد کیا۔ خود تو وہ ملازم تھا، اقوام بٹ کے موسان کے ذریعے آباد کرایا۔ کچھ زمانے بعد جب کہ شاہان مغل کو زوال ہوا تو اس کی جاگیر ضبط ہونے پر ان کے خاندان کا تعلق رقبے سے اتارا گیا۔ اقوام بٹ کے لوگ جو اس نے آباد کیے تھے وہ لوگ آباد اور قابض ہی رہے اور تب سے لے کے آج تک آباد ہی چلے آ رہے ہیں۔ مقامی روایات کے مطابق انگریزوں کے زمانے میں ایک فوجی عہدیدار نادر خان کو یہ جگہ جاگیر کے طور پر ملی تھی، پھر اس کے نام پر اس گاؤں کا نام نادر پڑ گیا اور تب سے لے کر آج تک اس گاؤں کا نام نادر مشہور چلا آ رہا ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ بات کرتے ہیں اس گاؤں کا ٹوٹل جیوگرافیکل ایریا کتنا ہے۔ اس گاؤں کا ٹوٹل جیوگرافیکل ایریا ہے only 20.59 ہیکٹرز، اسی لیے یہ گاؤں علاقے ترال کے چھوٹے گاؤں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس گاؤں کے جنوب میں کچھ ملا، مشرق میں پانزو، شمال میں لرگام اور مغرب میں گلشن پورہ اور گانگ واقع ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ اس گاؤں کے محلوں کے نام و تعداد جانتے ہیں۔ یہ گاؤں 2 محلوں میں بٹا ہوا ہے جن کے نام اس طرح سے ہے: اپور پور اور یپور پور۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ مہربانی کر کے میری چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ گھر بیٹھے بیٹھے کشمیر کے ہر ایک ولیج کی ہسٹری اور خوبصورتی دیکھ سکیں۔ ابھی ہم لوگ بات کرتے ہیں اس گاؤں میں مسجد پاک کی تعداد کتنی ہے۔ گاؤں میں 2 مسجد پاک موجود ہے جس میں سے آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہوں گے مسجد بابا نصیب الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بعد مسجد عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ گاؤں کے مغرب میں یہاں کی پہلی مسجد ہے جس کو پہلے 1920 میں تعمیر کیا گیا تھا۔ کچھ سال پہلے اس مسجد پاک کو شہید کر کے نئے سرے سے تعمیر کیا گیا۔ اس مسجد پاک کے جنوبی دیوار میں ایک بھاری پتھر موجود تھا جس پر حضرت بابا نصیب الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ کے انگشت مبارک کے نشان موجود ہیں۔ ایک روایت کے مطابق حضرت بابا نصیب الدین غازی اسلام کے سلسلے میں مختلف گاؤں سے ہوتے ہوتے اس گاؤں میں داخل ہوئے اور یہ پتھر ان کے پیچھے دوڑنے لگا۔ اس نے اس پر ہاتھ رکھ کر اس کو روک لیا چونکہ یہ پتھر بہت بھاری تھا۔ لوگوں نے اس کے 7 ٹکڑے کر کے 6 کو قدیم مسجد کے 6 ستونوں کے نیچے رکھا اور 7ویں یعنی نشان زدہ ٹکڑے کو جنوبی دیوار میں نصب کیا جو آج بھی یہاں موجود ہے۔ یہاں ہر سال حضرت بابا نصیب الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس منایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ گاؤں میں ایک درسگاہ ہے جہاں پر قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اس گاؤں کی سرزمین دینی لحاظ سے بہت زرخیز ہے۔ یہ اس گاؤں کے لیے فخر کی بات ہے کہ اس گاؤں میں اب تک لگ بھگ 22 سے 25 حافظ قرآن موجود ہے جن میں ہمارے بھائیوں کے ساتھ ساتھ ہماری کئی بہنیں بھی شامل ہیں۔ ابھی ہم لوگ اس گاؤں کے زراعت، پیداوار اور لوگوں کے پیشے کی بات کرتے ہیں۔ مجموعہ طور پر یہاں کے لوگ شروع سے ہی اسودہ حال تھے کیونکہ یہاں داں اور سرسوں کی کثیر پیداوار ہوتی تھی جس کی بنا پر اس گاؤں کو گل دارون کا گاؤں کہا جاتا تھا۔ گویا شروع میں ہی لوگوں کا پیشہ زمینداری اور تجارت تھا جس میں ہاتھ سے کپڑے بنانے کا کاروبار بھی شامل تھا، لیکن زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ یہاں کے لوگوں نے روایتی پیشے کی طرف کم توجہ دینا شروع کیا۔ خشک سالی کی وجہ سے اس گاؤں میں کئی جگہ پر سیب کے باغات بھی لگائے گئے ہیں۔
اس کے علاوہ گاؤں میں سرکاری ملازموں کی تعداد بھی اچھی خاصی ہے۔ ابھی ہم لوگ اس گاؤں کے اہم شخصیات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ نادر کی سرزمین نے کئی اہم شخصیتوں کو جنم دیا ہے، جن میں مفتی ارشاد احمد، پیر بشیر احمد، پیر نور محمد اور اسسٹنٹ پروفیسر فیروزہ جی وغیرہ وغیرہ شامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ گاؤں میں ایک گورنمنٹ پرائمری اسکول موجود ہے۔ اس کے علاوہ ایک آنگن واڑی سینٹر اور گاؤں کے بیچوں بیچ اس گاؤں کا قبرستان موجود ہے۔ تو بس یہ تھا آج کا ولاگ۔ کمنٹ باکس میں ضرور بتانا کہ آپ کس گاؤں سے ولاگ دیکھ رہے ہو۔ انشاءاللہ ہم ہر ایک کے گاؤں میں آنے والے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی لوگوں کو یہ ولاگ اچھا لگا ہوگا۔ تو اگر اچھا لگا ہے مہربانی کر کے زیادہ شیئر کرنا، اور اگر چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب کر کے جانا۔ باقی ملتے ہیں کسی اگلے ولاگ میں، تب تک دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔